اتوار کے روز جہاں وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن سے انکار کیا، وہیں ان کے چہیتے عالم دین مولانا طارق جمیل ARY پر نمودار ہوئے، جہاں سے انہوں نے ایک رکت آمیز تقریر کی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا فرمائی اور دیگر وہ باتیں کی جو ایسے مواقع پر مولوی حضرات کیا کرتے ہیں۔ اس دعا کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی حفاظت کی بھی دعا فرمائی اور خصوصاً بارگاہ خداوندی میں یہ فریاد کی کہ عمران خان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے محفوظ رکھا جائے۔ جوش خطابت میں انہوں نے مسلح افواج کے سربراہان کا ذکر بھی کیا اور ان کی تعریف کرنے کے بعد ان کے حق میں خصوصی دعائیں بھی فرمائیں۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ ہر عہد میں نام نہاد عالم دین اقتدار کی مسند کا طواف کرتے پائے گئے ہیں اور اس کھیل میں دین کی اصل روح کو بھلا بیٹھے ہیں، جس کے مطابق حکمرانوں کا پہلا فرض عوام کی حفاظت، ان کی فلاح و بہبود، اور علماء کا فرض ان کے اٹھائے گئے اقدامات کا محاسبہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کی یہ خصوصی دعا ان کی چند روز قبل وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے، جب انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر ایک خصوصی دعا فرمائی تھی اور عمران خان صاحب پر اس وقت جو کھلے عام تنقید کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک ڈھال بننے کا فریضہ بھی سر انجام دیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے سادہ لو عوام مذہب سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور مذہبی شخصیات کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے موڑ پر کہ جہاں کروڑوں زندگیوں کا مستقبل غیر یقینی ہو تو دعا کے ساتھ دوا ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مولانا طارق جمیل یہ پوچھتے کہ حکومت نے اب تک کون سے اقدامات اٹھائے ہیں جن کی روح سے پاکستانی عوام کو ایک عالمی وبا سے بچایا جا سکے، تو شاید ان کی باتوں سے عوام کی رہنمائی بھی ہوتی اور وزیر اعظم کو تاکید بھی کی جا سکتی کہ اس وقت اقتدار کی جو کرسی آپ کے پاس ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھنا اور ان کو کلین چٹ دینا وقتی طور پر ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو تلخ حقائق سے دور رکھنے کی ایک کاوش دکھائی دیتی ہے، جس سے شاید ARY کی ریٹنگز تو بڑھ سکتی ہوں اور مولانا طارق جمیل کے اہل اقتدار سے روابط مزید گہرے کا امکان بھی ہو، لیکن یہ کسی بھی طرح نہ تو دین کی خدمت ہے اور نہ ہی عوام کی۔ ایک طرف تو مولانا صاحب نے روتے ہوئے خانہ کعبہ کے خالی ہونے کا ذکر کیا، مگر دوسری طرف وہ یہ فرمانا بھول گئے کہ اس وقت پاکستان کی مساجد اور مزارات کو بھی بند کرنا عوام کے مفاد میں ہے اور دین میں دی گئی ہدایات کے عین مطابق بھی۔ کاش کہ وہ دیگر مذہبی حلقوں کو بھی تاکید کرتے کہ وہ کورونا وائرس نامی وبا کے متعلق غلط اطلاعات عوام تک نہ پہنچائیں، مگر یہ وہ نہ کہہ سکے کیونکہ وطن عزیز میں مولوی حضرات ایسی باتوں سے گریز ہی برتتے آئے ہیں۔ اس وقت ہر پاکستانی اور دنیا میں بسنے والا ہر شخص خدا سے یہی دعا کر رہا ہے کہ اس وبا سے جلدی چھٹکارا حاصل ہو، لیکن محض دعاؤں سے اور رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تمام کڑے فیصلے جو حکومت وقت کو ایک مہینہ پہلے لے لینے چاہیے تھے، ابھی تک عوام ان فیصلوں کے منتظر ہیں۔ وہ نااہلی جو تفتان کے قرنطینہ کی بد انتظامی میں دیکھی گئی، نہ تو اس کا مداوع کیا گیا اور نہ ہی کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ملک میں ان تمام اشیاء کی قلت ہے جو اس وبا سے لڑنے میں درکار ہوں گی، اور یہ سب محض ٹیلی ویژن سکرینوں پر فریاد کرنے سے حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ ارباب اختیار کے درست اور بر وقت فیصلوں سے ہی دستیاب ہو پائیں گی۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو صدیوں سے بے وقوف بنایا گیا ہے اور ہر حکمران نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے علماء اور دینی شخصیات کا سہارا لیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نئے پاکستان میں اس طرح کی روایات ترک کر دی جائیں گی، مگر یہاں تو ابھی بھی یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ ہمارے علماء کرام کو بھی خدا صحیح راستہ دکھائے اور حکمرانوں سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام کو بھی اس قابل بنائے کہ وہ حکمرانوں کو ان کی کارکردگی پر جج کریں، تاکہ حکمرانوں کو پتہ ہو کہ ان کو ووٹ ان کے کام کی بنیاد پر ملے گا، کسی مولانا صاحب کی جانب سے نیک سیرتی اور دیانتداری کے سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر نہیں۔